On the night of 6th and 7th, they killed the innocent children. They desecrated the Holy Quran. This is what they did, specifically targeting these civilians living on the Pakistan side of Kashmir. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. We don't need this controlled, state-controlled media of Modi government to tell where and how we have attacked. بھارت پر پاکستان کے حملے کی خواہش جلد پوری کر دیں گے. 6 اور 7 مئی کی رات کو ان کا منہ کالا ہو گیا کیونکہ ہم نے ان کا ہائی ٹیکنالوجی ایئر کرافٹ گرا دیا. اس کے بعد بھارت اپنے پائلٹ بھیجنے کی ہمت نہ کر سکا. انہوں نے ڈرون بھیجے جنہیں ہم نے گرا دیا. ہم آپ کی بھوکلاہٹ اور غصہ سمجھ سکتے ہیں. بھارتی حملے کے وقت بھارت کے 60 طیارے فضا میں تھے جنہیں انگیج کیا گیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اہم پریس کانفرنس. ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے سینئر افسران بھی شریک تھے. DGISPR نے بریفنگ میں رافیل طیاروں کے پائلٹ کی گفتگو بھی سنائی. کشمیری شہریوں کی جانب سے پہلگام واقعے پر اٹھائے گئے سوالات کی ویڈیوز بھی پیش کی. پاکستان اپنے وقار اور آزادی کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا. بھارت بچوں، خواتین اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے الزام پاکستان پر لگا دیا. DGISPR نے بین الاقوامی میڈیا کو بلوچستان میں بھارتی تخریب کاری کے ثبوت دکھا دیے. کہا بھارت کالعدم BLA کی پشت پناہی کر رہا ہے. بھارت فتنہ الخوارج سمیت دوسرے دہشت گرد گروپوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے. ایک ٹیلی فون کال میں بھارتی ایجنسی کے افسر نے تسلیم کیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارتی خفیہ ایجنسی کا افسر دہشت گردوں کو بھاری رقم دینے کی بات کر رہا ہے. وہ افسر دہشت گردوں کو عوامی مقامات پر حملوں کے لیے کہتا ہے. They are deliberately targeting these civilians. So, in retaliation, the Pakistan is now firing on the post from where the artillery and the military, and we are concentrating and we are putting our fire only on the military targets. I'm talking about the line of control where the military posts from where the Indian military is taking on deliberate firing of the civilians. So there is small arms fire. Pakistan is not taking on the drones or rocket attacks, not at all, absolutely not at all. پہلگام واقعے کو جواز بنا کر کی جانے والی جارحیت پر بھارت کو جج، جیوری اور سزا دینے والا بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بھارت دہشت گردی کا الزام پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے. بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. DGISPR کی ترک میڈیا سے گفتگو بتایا پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد حکومت پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کر کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا. لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کی جا رہی ہے. بھارتی افواج جان بوجھ کر پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے. جن بھارتی پوسٹوں سے شہریوں پر فائرنگ ہو رہی ہے صرف انہی پوسٹوں پر جوابی کارروائی کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر مملکت خارجہ عادل الجبیر کی ملاقات. آرمی چیف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے. پاک بھارت کشیدگی پر تفصیلی گفتگو. سعودی وزیر مملکت نے دونوں ممالک کے مابین سرحدی کشیدگی کم کرنے پر زور دیا اور سعودی ولی عہد کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا. سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. عادل الجبیر صدر آصف زرداری سے بھی ملیں گے. عادل الجبیر نئی دہلی کے دورے کے بعد اسلام آباد پہنچے ہیں. DGISPR کے مطابق 6 میں سے 1 ڈرون کو وہاڑی، 1 پاک پتن جبکہ 4 ڈرونز کو اکاڑا میں نیست و نابود کیا گیا. تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے. پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے. جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو مسلسل ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ چھوٹے ڈرون کو بھی ٹریک کر لیتا ہے. شہری علاقوں اور کمرشل فلائٹس کی موجودگی میں ڈرون مار گرانے کا ایک آپریشنل طریقہ کار ہے. بھارت کی LOC پر جارحیت، شہری علاقوں کو نشانے پر رکھ لیا. لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف منہ توڑ کارروائی جاری ہے.
پاک فوج نے بھارتی فوج کی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ کیلر سیکٹر میں دشمن کی مہیری پوسٹ خالصہ ٹاپ، جبکہ رکھ چکری سیکٹر میں ڈینا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ تباہ کی۔ ان پوسٹوں کی تباہی سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لائن آف کنٹرول پر پے در پے پوسٹوں کی تباہی سے دشمن بوکھلاہٹ کا شکار ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارتی فوج کی ہجیرا فارورڈ کہوٹا اور کھوئی رٹا میں سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے دشمن کی جارحیت کا بھرپور منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان، کہا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایل او سی کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے کیا گیا۔ پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی افواج جو ہے اس وقت بھرپور جو ہے جوابی کارروائی کی پوزیشن میں ہے اور کارروائی جاری ہے، اور یہ قوم کو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نپٹنے کے لیے ہم 100% نہیں 200% تیار ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر رابطہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے ساتھ اس کے قریب ترین حلیف جو ہیں وہ بھی نہیں کھڑے۔ کوئی دباؤ قبول نہیں، جارحیت کا جواب دینے کے لیے 200% تیار ہیں۔ سفارتی کامیابی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا UN مشن بہت متحرک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی اجلاس میں بتایا، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس سے رابطہ نہ ہو۔ ترکیہ، چین، آذربائیجان واضح طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ان کے حلیف بھی نہیں کھڑے۔ پاکستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، علاقوں پر راکٹ داغے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، بہنیں شہید ہوئی اس میں، لیکن پاکستان کی فوج نے چاہے بری افواج ہوں چاہے فضائی افواج ہوں، انہوں نے جس بہادری کے ساتھ اور جس خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ دفاع کیا ہے، میں ان حالات میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ پاک فوج نے بہادری کے ساتھ ملکی دفاع کیا، فوج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہندوستان نے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا ہے، دشمن کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ نائب وزیر اعظم نے بھارتی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارتی حملوں میں خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے۔ بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ڈیوڈ لیمی نے موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جانوں کی ضیاع پر اظہار تعزیت کی۔ India has been violating Pakistan's sovereignty since 7th May 2025. Condemnably, the Indian strikes against Pakistan have endangered the regional peace and stability. Pakistan unequivocally condemns these illegal acts. The Indian actions are a flagrant violation of the UN Charter, international law, and established norms governing the interstate relations. In the wake of Pahalgam attack, the Indian leadership has once again used the bogie of terrorism to advance its sham narrative of victimhood. عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارتی اقدام نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے گزشتہ روز پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے۔ بھارت اپنا ریکارڈ درست کرے، نیک نیتی سے پہلگام واقعی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی رافیل گرا کر آسمان میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف بھی معترف۔ پاکستان نے رافیل طیارے ڈھیر کر کے دنیا کے عسکری ماہرین کو حیران اور پریشان کر دیا۔
ٹیلی گراف کے مطابق پاکستان نے نادیدہ اور خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی. پاکستان کو حاصل چینی ٹیکنالوجی کا خوف اتنا تھا کہ بھارتی رافیل سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے. رافیل طیاروں کے بھارتی پائلٹ کو سمجھ ہی نہ آ سکی کہ انہیں کس چیز نے تباہ کیا. برطانوی اخبار نے رافیل طیاروں کی تباہی کو بھارت کے لیے تضحیک آمیز اور خطے میں گیم چینجر قرار دے دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.